السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. مفتی صاحب ہم لوگ ریگولرلی آپ کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, اور جو میں نے دیکھا آپ کی ریلیجیس نالج تو بہت ہی اچھی ہے, کافی مفید باتیں بتاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو سوشل باتوں بھی بات کرتے ہوئے دیکھا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں جو ریلیجیس ہوتے ہیں, اور دس از ویری اپریشیبل. کیونکہ سوشل ریلیجیس کا جو سیکنڈ فیکٹر ہے, سوسائٹی اگر ٹھیک نہ ہو تو کیا فائدہ, ٹھیک ہے نا. ریلیجن آتا ہی ہے اس لیے کہ سوسائٹی ٹھیک ہو. تو میں لمبا نہیں کروں گا اپنی کال. میں ایکچولی یہاں پر کافی عرصے سے ہوں لندن میں, اور میری ایک ایسی سوشل جو کہ ریلیجیس آنسر مجھے چاہیے بٹ سوشل ایشو ہے یہ, اور آپ بھی بہت اچھی طرح واقف ہوں گے, تو پلیز جواب ذرا مطلب اچھا دیجیے گا اور دیکھ کر دیجیے گا. سوال یہ ہے کہ یہاں پر ریسٹورینٹس ہوتے ہیں جو میجورٹی جو ہے انڈین ریسٹورینٹس مسلمان چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے بنگلہ دیشی کمیونٹی اس میں انوالو ہے زیادہ تر, اور اس طرح شاپس بھی ہیں. لیکن میں ریسٹورینٹ پہ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں یہاں پر, اور اس طریقے سے چیزوں کو کر رہے ہیں. تو ریسٹورینٹ میں جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے ان کے کسٹمرز انگریزی ہوتے ہیں اور ان کے لیے شراب رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور شراب میں اچھی پروفٹ ملتی ہے اور بیچتے بھی ہیں یہ لوگ. جب ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے 50-60 میں پہنچ جاتا ہے, جب ان کو ٹائم آ جاتا ہے کہ اب اوپر جانے کا ٹائم ہے, تو پھر یہ لوگ جو ہے نا مسجد بنانے کا سوچتے ہیں. تو اس طرح کی مسجدیں بھر گئی ہیں اب یہاں پر نا, چھوٹی ہر جگہ ایک گروپ بن گئے اور اس طرح مسجد بنا رہے, اور ایک مسجد دوسری مسجد کو جو ہے نا پوچھتے بھی نہیں. اپنا جو ہم لوگ کہتے نہیں تھے بچپن میں کہ 1.5 انچ کی مسجد بنا لی, اس ٹائپ کی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی بھی ان کے ریسٹورینٹ چل رہے ہیں اور اسی پیسوں سے انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں. ان کے بچے مسجد میں آتے نہیں ہیں, میں نے کسی کو نہیں دیکھا آتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. بچے ان کے انگریزوں میں شادی کر رہے ہیں, کرسچن میں شادی کر رہے ہیں, اور ویسٹرن لائف اڈاپٹ کی ہیں ان لوگوں نے, کیونکہ ان کی ایج ہو گئی ہے. تو جو بھی وجہ ہے, تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, یہ ہماری, کیونکہ دیکھیں جو یہاں پہ جو کرسچن ہوتے ہیں دے آر ناٹ اسٹوپڈ, دے انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ کیا ہیں کیا نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہماری ریلیجن کو مطالعہ کرتے ہیں, دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ اس. جی, تو جب یہ دیکھتے ہیں اتنی منافقت ہے ان چیزوں میں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے سوال بھی پوچھ لیا, اب آپ ایک رائے بھی قائم کر رہے ہیں, سب چیزیں ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا. اچھا دیکھیں, میرے بھائی نے کافی لمبا سوال پوچھا ہے, اور یہ ایشو جو ہے وہ اگر ہم جنرلی لیں تو یہ صرف یو کے ساتھ نہیں ہے, یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہی ہے. اور جتنے بھی ممالک ہیں, آپ سے ہم جب ٹریول کرتے ہیں, چاہے وہ یورپ کے ممالک ہیں, ایسٹرن یورپ ہے, ویسٹرن یورپ ہے, امریکہ, کینیڈا, دنیا کے جس ملک میں بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو یہ ایشو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ہیں, ان کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اور وہ ساتھ میں الکوہل بیچتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ تو ایک ہو گیا نا مسئلہ. اب آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اس مسئلے کا جواب کیا ہے کہ دیکھیں, ریسٹورنٹ کا بزنس کرنا جائز ہے, آپ ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں, آپ بالکل جائز طریقے سے آپ کاروبار کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ خاص طور پہ لنڈن میں, اور جو ہائی اسٹریٹ ہیں جیسے ساؤتھ ہال ہے, گرین اسٹریٹ ہے, الفرڈ ہے, اور جو ہمارے مسلمانوں کی زیادہ تر جہاں پہ آبادی ہے اور غیر مسلموں کی بھی ہے, وہاں جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں وہ الکوہل نہیں بیچتے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین وہ چل رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی ترقی کر رہے ہیں, اور وہ تو آپ ان کا تو بڑا بزنس ہو گیا ہے. اور کئی ٹیک اوے بھی ایسے ہیں جو الکوہل نہیں بیچتے, تو ان کے بھی بزنس چل رہے ہیں, بڑی بڑی فرینچائزیز ہیں اور بہترین چل رہے ہیں. اور اب اس وقت تو چائے کا بڑا ماشاءاللہ چل رہا ہے, تو وہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس سے تو ایک بات تو یہ سمجھ لگی کہ بغیر الکوہل بیچے بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں, آپ کا بزنس جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور یہ میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا کہ جی میں کوکاف کی باتیں کر رہا ہوں, کسی ایسی جگہ کی بات کر رہا ہوں. آپ سب اس کی شہادت دیں گے اور آپ سب اس کو نوٹس کرتے ہیں, ہم سب ادھر ہی رہتے ہیں نا. تو اس سے تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ بھئی اگر کوئی بغیر الکوہل بیچے بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے.
اور سکسیزفل بھی ہو سکتا ہے اور وہ ماشاءاللہ اس کا بزنس چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریسٹورنٹ کے بزنس کے حوالے سے. پھر آپ نے کہا کچھ دکانیں ہیں, تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی گروسری شاپس ہیں اور وہ نہیں بیچتی ہیں الکوہل, لیکن الحمدللہ وہ چل رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے, بہترین چل رہے ہیں. اسی طرح سے حلال میٹ کی شاپس ہیں, وہ بھی بہترین چل رہی ہوتی ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ تو آپ کا بلیو ہے نا, یقین ہے کہ آپ کا یقین کیا ہے, آپ کا بلیو کیا ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھائی بغیر الکوہل بیچے میرا کاروبار نہیں چل سکتا, تو یہ تو پھر آپ کی سوچ کی بات ہے نا, یہ تو پھر آپ کا یقین کمزور ہے. روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. جب آپ نے سبب اختیار کر لیا ہے, آپ نے دکان کھول لی ہے, تو آپ بیچیں. کیا ہوگا, یہ ہوگا نا کہ بھئی آپ مثال کے طور پہ اگر 1000 پاؤنڈ دن کے کماتے ہیں, تو الکوہل سے آپ 200 پاؤنڈ کماتے ہیں, تو وہ 200 پاؤنڈ آپ نہیں کمائیں گے نا. یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. آپ کا پروفٹ آف مارجن جو ہے 20% کم ہو جائے گا. یہی ہوگا, اور کیا ہوگا. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ سکسیس ماڈل بہت ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ چل رہے ہیں الحمدللہ. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. تو پہلے تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں اپنے رویے کو, اپنی سوچ کو, اپنے یقین کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب آپ سوچ لیتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیں, آپ کسی بزنس مین, کوئی دکاندار ہے, وہ یہ سوچ لے کہ بغیر جھوٹ بولے میرا کاروبار نہیں چلے گا, تو یہ تو پھر اس کی ایمان کی کمزوری ہے, اس کی ابھی صحیح ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر ملاوٹ کیے میں کاروبار نہیں کر سکتا, بغیر جھوٹ کیے, بغیر نفع کو کم کیے, یعنی نفع جو ہے وہ زیادہ ہی ہوگا تو میرا کاروبار چلے گا, تو ایسا نہیں ہے. یہ سوچ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے تو اس بات کا جواب ہو گیا. دوسرا یہ کہ اب جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں ان سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ بھئی ان کو اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی روزی جو ہے, رزق جو ہے وہ مشکوک ہو جائے. اچھا, اب ایک آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنا جو کاؤنٹر ہے جو شراب کا, اس کی جو انکم ہے, اس کی جو سیل ہے, اس کی وہ سب کچھ ہے, وہ میں نے الگ رکھی ہوئی ہے, اور میں اس کو استعمال نہیں کرتا. باقی جو میں حلال چیزیں کھانا وانا بیچتا ہوں وہ میں اپنے لیے ذات کے لیے استعمال کرتا ہوں, اور وہ میرا پروفٹ ہوتا ہے, وہ پیسہ میں بغیر ثواب کی نیت سے دے دیتا ہوں, یا وہ میں اس کو استعمال نہیں کرتا. تو چلیں, پھر بھی اس کو کہا جائے گا کہ یار تم ذریعہ تو بن رہے ہو نا, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا چاہیے, مددگار نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ تمہارے یہاں آئیں گے, شراب پئیں گے, گناہ کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے, تمہاری جگہ پہ بیٹھ کے پئیں گے, تو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو کہیں نہ کہیں وہ اس کے جو کاروبار ہے اس کو وہ مشکوک ہو جائے گا. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی بالکل حرام ہو گیا, لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ وہ مشکوک ہو گیا. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں صرف اور صرف جو ہے وہ ان کو کیٹر کرنے کے لیے کرتا ہوں اور اس کی انکم میں نہیں استعمال کرتا, تو جو وہ دوسری انکم ہے اس کا حساب رکھتا ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ٹوٹل حرام ہے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, پھر یہ نہیں کہا جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی ہے وہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بیچتا ہی شراب ہے, اس کی آف لائسنس کی دکان ہے, اس نے بیئر بار بنایا ہوا ہے, تو وہ تو 100% حرام ہو گیا نا. لیکن یہاں پہ نہیں ہوگا. یہاں پہ اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم یہ جو تمہارا یہ پرسنٹیج ہے یہ جائز نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے مشکوک ہو رہا ہے معاملہ, اور پھر اختلاط ہو رہا ہے, خلط ملط ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے مشکوک ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ کہتا نہیں میں نے حساب الگ رکھا ہوا ہے, ہر چیز الگ رکھی ہوئی ہے, سب کچھ الگ کیا ہوا ہے, تو پھر بھی اس کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ تو شریعت کا حکم ہے نا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ میں کیسے بدل سکتا ہوں. اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اس کی پوری انکم ہی حرام ہو گئی ہے, تو وہ پوری انکم تو نہیں ہوگی نا. جتنا وہ بیچ رہا ہے اتنی ہوگی, باقی تو حلال ہوگی, وہ تو جائز ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ مشکوک ہو رہا ہے. اگر وہ کہتا نہیں میں حساب کتاب بھی الگ رکھتا ہوں, تو کہیں نہ کہیں چلیں راستہ نکلے گا, لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. وہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ گناہ کے لیے آپ تعاون کر رہے ہیں, مددگار بن رہے ہیں, اور آپ کی جگہ پہ گناہ ہو رہا ہے. اللہ کی ذات پہ یقین کریں نا, بلیو کریں. ٹھیک ہے. اور کسی ایک کمیونٹی کو ہمیں خاص نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں, یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم سب مسلمانوں کا یہی حال ہے. اس میں بنگلہ دیشی, افغانی, پاکستانی, ہندوستانی سارے ہم شامل ہیں, عراقی, یمنی, لبنانی, یہ سارے شامل ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی آپ ایک کمیونٹی کو خاص کر دیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسری بات جو کی ہے کہ جی مسجدیں بناتے ہیں, اور پھر مسجدیں بناتے ہیں, اور پھر وہ جب بڑی عمر ہو جاتی ہے
اور وہ ان کے بچے مسجدوں میں نہیں آتے. اچھا یہ دیکھیں یہ بات بھی مناسب نہیں ہے, یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد پیور مال سے بنائیں, اور میں اور آپ کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم یہ جج کریں کہ یہ جو مسجد بنائی ہے لوگوں نے, جو پیسہ دیا ہے یہ حرام کا پیسہ دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ حرام کا نہ ہو, ان کا حلال کا پیسہ ہو, ٹھیک ہے. اور ہر مسلمان کو مسجد کی تعمیر میں اپنا جائز حلال مال, پیور مال لگانا چاہیے. دیکھیں جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی نا مشرکین مکہ کے دور میں, تو یہ جو حتیم اس کا حصہ نہیں بنا نا, وہ اس وجہ سے کہ پیسے ختم ہو گئے تھے. اور اس وقت میں بھی یہ ایک رول تھا کہ بھائی کوئی پروسٹیٹیوٹ فاحشہ عورت کے پیسہ نہیں لیا جائے گا, وہ اپنا پیسہ نہیں, اور اسی طرح سے کوئی حرام کی اور ناجائز طریقے کے جو پیسے لوٹ مار کے وہ نہیں لگائے جائیں گے. تو ان کو بھی اتنا پتہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر پیسہ جو ہے وہ پیور استعمال ہونا چاہیے, حلال استعمال ہونا چاہیے. یہ تو ہر ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے نا. اب دیکھیں مسجد کا باکس رکھا ہوتا ہے, اب اس باکس کے اندر کسی کو کیا پتہ, بھائی ہم بیان کرتے ہوئے یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی اپنے حرام کے پیسے اس میں مت ڈالنا, اور جو ناجائز انکم ہے وہ اس میں مت ڈالیں, یہی کہہ سکتے ہیں نا. جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ سن رہے ہیں نا, تو اسی طرح ہم مسجدوں میں بھی کہتے ہیں کہ لیکن کوئی آدمی آگے ڈال کے چلا جاتا ہے تو کسی کو کیا پتہ, اب اس کو کیا پتہ کہ بھئی یہ جائز پیسے تھے, ناجائز تھے, کہاں سے آئے تھے, کیا تھا. تو ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اور اگر پتہ ہو آپ کو کہ ایک شخص ہے اس کی ٹوٹل انکم حرام ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ مسجد کو پیسے دینا چاہتا ہوں, تو پھر آپ اس سے نہ لیں. اگر آپ کو پتہ ہے, وہ اگر آپ کے سامنے ظاہر کر کے دیتا ہے تو آپ پھر نہ لیں اس کے لیے. آپ بولیں بھئی یہ ہم نہیں لے سکتے آپ سے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں لینا نا, وہ تو اللہ کے لیے لینا ہے. تیسرا بات آپ نے یہ کی تیسری کہ جی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی ہیں اور پھر ایک مسجد والے دوسری مسجد میں نہیں جاتے. دیکھیں ایک تو یہ بات میں اسی لیے اس چیز کا سخت خلاف ہوں کہ ایک جگہ کے اوپر چھوٹی چھوٹی مسجدیں نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا نقصان ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ مصلی ہو تاکہ لوگ, جیسے ہم لوگ دیکھیں ہماری جو مسجدیں ہیں وہ دور ہیں نا, وہ ہمیں گاڑیوں میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے, تو سردی ہے, گرمی ہے, بچے ہیں, یہ ہے, وہ ہے, تو اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. بھئی صبح اٹھ کے نکلو, 10 15 منٹ کی گاڑی چلاؤ تو مشکل ہوتی ہے. تو اگر کوئی آدمی مصلی گھر کے قریب بنا لیتا ہے تو کوئی اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, کیا اس میں کیا برائی ہے, تاکہ لوگ پیدل جا کے آرام سے نماز پڑھ لیں. لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے, اقامت صلاۃ ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ایک دوسری کمیونٹی کے ساتھ آپ توڑ پیدا کریں. اور میں اس چیز کا بھی سخت خلاف ہوں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور مسجد شمالی مسجد نہیں ہوتی, پاکستانی مسجد نہیں ہوتی, انڈین مسجد نہیں ہوتی, بنگالی مسجد نہیں ہوتی ہے, افغانی مسجد نہیں ہوتی ہے, عربی مسجد نہیں ہوتی ہے. مسجد مسجد ہوتی ہے, اور مسجد کو ہر قسم کی فرقہ واریت سے مبرہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے, ہمیں یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس ملک میں اور پاکستان میں بھی, جہاں لکھا ہوتا ہے یہ مسجد بریلوی مکتبہ فکر کی ہے, یہ مسجد دیوبندی مکتبہ فکر کی ہے, یہ مسجد اہل حدیثوں کی ہے, یہ مسجد شیعوں کی ہے, یہ مسجد اس کی ہے, یہ مسجد اس کی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ پوری دنیا کے اندر یہ نہیں ہے. اگر ہے تو یہ ہندوستان پاکستان میں ہوگا اور یہاں پہ ہوگا, اور یہاں پہ ابھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.